ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور یہ جان لو کہ تم سب اس سے ضرور ملنے والے ہو۔ دینی بھائیوں، مسلمان بھائیوں سے اللہ کے واسطے محبت کرنا ایک عظیم عبادت و عظیم قربت ہے۔ اس میں ایمان کی حلاوت و مٹھاس کی لذت ملتی ہے اور اس سے اجر ثواب حاصل ہوتا ہے جب تمہارے دل میں تمہارے مسلمان بھائی کی محبت و وفاداری اسلام و ایمان کی وجہ سے ہو۔ دینی بھائیوں، مسلمان و مومن کے درمیان نسل و جنس، رنگ و ملک اور حسب و نسب کی بنیاد پر فرق نہ کرو۔ ان میں سے جو اسلام و ایمان میں اچھے ہوں ان سے محبت کرو، گرچہ تمہارا ان کے ساتھ بہت دور کا تعلق ہو، اور تمہاری یہ محبت ان سے قولی و فعلی طور پر ہو۔ چنانچہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے میں جلدی کرو، اور جسے وہ ناپسند کرے اس سے اس برائی کو دور کرو۔ تم اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اس کے اسلام اور ایمان کے لیے اس کے اچھے و برے وقتوں میں حسب استطاعت اس کے ساتھ رہو۔ اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے بالکل صاف و پاکیزہ ہو، اس لیے کہ تم جس قدر اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اسی قدر تمہارا دل پاکیزہ ہو۔ پس یہ للہ تم حسد و حقد نہ رکھو اور بغض و کراہت نہ کرو، یہی سچی محبت اور اچھا عمل ہے۔ پس یہ للہ محبت ہے جو عظیم عبادتوں میں سے ہے اور زمین و آسمان کے رب کی وحدانیت کے لیے مطلوب ہے، جس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہیں مٹ جاتی ہیں اور موت تک استقامت حاصل ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اس کے ذریعے ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ جس کو اللہ اور اس کا رسول اس کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگا، وہ آدمی سے اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرے گا، اور وہ کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہوگا جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیز مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے گاؤں میں رہنے والے کسی بھائی کی زیارت کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو فرشتہ نے اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس گاؤں میں اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تمہارا ان پر احسان ہے جسے پورا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس سے للہ محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہا تھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نماز روزہ اور صدقے کی تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بات پر اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خوش ہوئے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان کے جیسا عمل نہ کر سکوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وذکر فیہم رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے للہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، اسی پر اکٹھا ہوا ہوگا اور اسی پر جدا ہوا ہوگا۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ معزز دینی بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق والوں کی مسجد آیا تو وہاں صحابہ کرام میں سے بوڑھے لوگوں کی ایک جماعت تھی اور ان کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ جب بھی ان کا کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں شام کو پھر دوسرا دن آیا مگر وہ نہیں آئے۔ پھر دوبارہ آیا تو ایک نوجوان کو کھمبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نماز پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں ان سے قریب ہو کر کہا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے المتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے واسطے محبت کرنے والے اس دن نور کے ممبر پر ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو ابو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کے لیے میری محبت برحق ہے اور میرے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت برحق ہے اور میرے خاطر زیارت کرنے والوں کے لیے میری محبت برحق ہے۔ اللہ کے واسطے محبت کرنے والے اس دن نور کے ممبروں پر ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب دوسرے دن میں وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے سے موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتظار کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو سلام کیا اور کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم؟ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم
میں نے کہا اللہ کی قسم، پھر کہا اللہ کی قسم، میں نے کہا اللہ کی قسم۔ تو انہوں نے میری چادر پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے خاطر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور جو میری خاطر ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اسلام کا کون سا بندھن زیادہ معتبر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد اچھا اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ۔ آپ نے فرمایا اچھا اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا رمضان کا روزہ۔ آپ نے فرمایا اچھا اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حج۔ آپ نے فرمایا اچھا اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس میں اور کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے تم اللہ کے واسطے محبت کرو اور اللہ کے واسطے دشمنی کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے خاطر محبت کرو، اور جان لو کہ اس کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے خاطر محبت ایمان کی حقیقت اور اسلام کی سلامت ہے۔ اور جس مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دشمنی و خیانت ہوتی ہے، وہ اس کے ایمان کی کمی اور اس کے اسلام کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے ایمان وہ اسلام کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر وہ نمازی اور روزے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے للہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں للہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں للہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب کو انہی میں لوٹا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بے ایمان ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔